چائنا کے ایک دیہات میں ہوٹل کی سیر۔ جیسے ہی ہم ہوٹل میں داخل ہوئے تو ہوٹل شاہی ٹھاٹھ، پاکیزگی اور نفاست کی ایک خوبصورت جھلک پیش کر رہا تھا۔ صفائی، کشادگی، راحت اور خوبصورتی کا ایک حسین سنگم۔ تو دوسری طرف آرام دہ صوفے، دیواروں پر لٹکی ہوئی خوبصورت تصویریں ہمیں ایسا محسوس کروا رہے تھے کہ جیسے یہ کوئی شاہی محل کا ایک حصہ ہو۔ شاہانہ استقبال کے لیے استقبالیہ پر ایک خوبصورت آبشار ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ دیواریں اور سیڑھیاں دونوں مل کر ایک پہلا نقش بناتی ہیں جو مہمانوں کے دل پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے۔ چیک ان کروانے کے بعد جیسے ہی ہم اپنے روم کی طرف جا رہے تھے تو ہمارا سامنا ایک روبوٹ سے ہوا، ذہین اور شائستہ مشین جو اپنے مطلوبہ روم کی طرف کھانا پہنچانے جا رہا تھا۔ پھر ہم اپنے روم کی طرف بڑھے۔ ہمارے روم کا نمبر تھا 1407۔ جیسے ہی ہم نے کارڈ سوائپ کیا اور کمرے کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے باتھ روم کا معائنہ کیا، جس پہ سفید رنگ کا سنگ مرمر، نہایت ہی خوبصورت نہانے کا ٹب، فرش خشک، پھسلن سے پاک، ہر طرف ایسی صفائی کہ جس پر عکس نظر آئے۔ اس کے بعد ہم کمرے کی طرف بڑھے تو کمرے میں ایک خوبصورت کوئن بیڈ لگا ہوا تھا۔ کمرہ بالکل کشادہ تھا۔ چیئر اور ایک چھوٹی سی ٹیبل جس کے اوپر ایک خوبصورت لیمپ پڑا تھا، جس پر انسان بیٹھ کر سو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے اور تنہائی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمرے کے اندر صوفے بھی رکھے گئے تھے جس کے اوپر ایک خوبصورت سی تصویر لگی ہوئی تھی جو دلکش نظارہ پیش کر رہی تھی۔ کمرہ اندر سے بالکل کشادہ تھا اور کمرے میں ٹی وی کی بجائے بڑا پروجیکٹر لگا ہوا تھا اور جس کے اوپر ہم نے چائنیز ڈرامہ دیکھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹر لگا ہوا ہے ٹی وی کی بجائے۔ اس کے بعد ہم نے جب کمرے کے باہر کا نظارہ دیکھا تو وہاں پہ 2 کرسیاں چائے پینے کے لیے رکھی گئی تھی، جو صبح کے وقت ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے چائے بھی پی اور کمرے کا باہر کا نظارہ بالکل خوبصورت، صاف اور دلکش، دل کو چھو لینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم صبح کو واپس آئے اور یہ